بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 170 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الودیعہ سے باب الودیعہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الودیعت میں 6 ابحاث ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بحث مصنف علیہ الرحمہ وہ ودیعت کی تعریف سے متعلق ہے، التعریف، کہ ودیعت کی تعریف کیا ہے۔ دوسری بحث الحکم شرعی، حکم شرعی کیا ہے ودیعت کا۔ اور تیسری بحث وجوہ تعدی فی الودیعت ستۃ، کہ ودیعت میں تعدی کے 6 طرق، 6 طریقے ایسے ہیں کہ جن میں ودیعت میں تعدی شمار ہوتی ہے اور ان کا حکم بیان ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر السفر بالودیعت، مال ودیعت کو لے کر ساتھ سفر کرنا، اس کا مسئلہ ذکر کریں گے۔ اور 5 نمبر پر مسئلتان معکوستان، 2 مسئلے جو ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہے، ان کا ذکر ہوگا۔ اور آخر میں پھر مصنف علیہ الرحمہ خاتمہ کتاب ذکر فرمائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ کتاب الودیعات الایداع تسلیط الغیر علی حفظ ماله، والودیعۃ ما یترک عند الامین وهي امانۃ فلا يضمن بالهلاك، وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله، فإن حفظها بغيرهم ضمن إلا أن يخاف الحرق أو الغرق فيسلمها إلى جاره أو فلك آخر۔ کتاب الودیعت، یہ کتاب ہے کتاب الودیعت۔ ودیعت اودع یودع ایداع لغت میں کہتے ہیں کسی کو کوئی مال وغیرہ دینا تاکہ وہ حفاظت کرے۔ تسلیط الغیر علی الحفظ، غیر کو کسی بھی چیز کا نگران مقرر کرنا، غیر کو کسی بھی چیز کا محافظ مقرر کرنا بھی ودیعت کہلاتا ہے۔ اپنا مال دوسرے کے ہاں برائے حفاظت رکھنا، جو شخص اپنا مال دوسرے کے پاس بطور حفاظت کے رکھتا ہے تو اس کو مودع اور مستودع کہتے ہیں، بکسر فیہما، یعنی دال کے کسرے کے ساتھ۔ اور جو جس کے پاس مال بطور امانت کے رکھوایا جاتا ہے اس کو مودع کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھئی؟ مودع اور مستودع، دال کے فتح کے ساتھ اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا۔ اور اس مال کو مودع اور ودیعت کے، یہ اس کی ابتدائی ضروری بحثیں ہیں، لہذا آپ حضرات اس کو خوب یاد رکھیں کہ ایداع کا لغوی معنی ہے تسلیط الغیر علی حفظ مالہ، غیر کو اپنے مال کی حفاظت پر مسلط کرنا یا نگران بنانا۔ اور جو شخص مالی ودیعت دے اس کو مودع، اور جس کو دے اس کو مودع یا مستودع اور مستودع کہتے ہیں۔ پھر ودیعت کا شرط کیا ہے؟ ودیعت کی شرط یہ ہے کہ یہ ایسا مال اس کو دے جو مال قابل حفاظت ہو۔ اور اس کا رکن کیا ہے؟ تو وہ ایجاب ہے، قولاً یا فعلاً، وہ ایجاب یہ اس کے لیے کیا ہے بھئی؟ رکن ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ اس مودع یا مستودع پر اس مال کی حفاظت واجب ہو جاتی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب مضاربت کا ذکر فرمایا۔ مضاربت میں مضارب امین ہوتا ہے، یہاں پر مودع بھی امین ہوتا ہے۔
وہاں امانت کا ذکر تھا، یہاں ودیعت کا ذکر ہے۔ امانت مطلقاً کسی چیز کی حفاظت کو کہتے ہیں، اور ودیعت مطلقاً حفاظت کو نہیں کہتے، بلکہ ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ودیعت یہ خاص ہے اور امانت وہ عام ہے۔ وہ اس طرح کی ودیعت خاص اس لیے کہ ودیعت کے لیے ایجاب و قبول اور باقاعدہ مال متقوم ہونا یہ ضروری ہے، اور امانت کے لیے ایجاب و قبول ضروری نہیں۔ اب اگر کسی شخص کے پاس سے 1000 روپے کا نوٹ اڑ گیا اور وہ جا کر کسی صاحب بیت کے جولی میں لگا، تو اب اس پر اس نوٹ کی حفاظت کرنا ضروری، اس کو ہم امانت کہیں گے، ودیعت نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے فقہاء لکھتے کہ ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو فرماتے الایداع تسلیط الغیر علی حفظ مالہ، یہاں سے اس کتاب کی پہلی بحث یعنی تعریف ودیعت کا بیان ہے، تعریف کا بیان ہے۔ تو ایداع کی تعریف فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمت، تسلیط الغیر علی حفظ مالہ، غیر کو اپنے مال کی حفاظت پر مسلط کرنا، نگران بنانا، یہ ایداع کہلاتا ہے۔ ودیعۃ ما یترک عند الامین، ودیعت وہ چیز ہوتی ہے جو امین کے پاس بطور امانت کے چھوڑ دی جاتی ہے، بطور امانت کے اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے، اس کو ودیعت کہتے ہیں اس مال کو۔ وہی امانت فلا یضمن بالہلاک، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ دوسری بحث ذکر فرما رہے ہیں اس کتاب کی، وہ ہے حکم ودیعت۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ودیعت ہے یہ امانت ہے مودع کے قبضے میں، یعنی یہ مودع کے قبضے میں کیا ہے بھائی؟ امانت ہے۔ فلا یضمن بالہلاک، لہذا ہلاک ہونے کی صورت میں یہ ضامن نہیں ہوگا، اور ضامن نہ ہونے کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی المودع غیر المغل ضمان، کہ مودع جو خائن نہ ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، اس پر ضمان لازم نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ فلا یضمن بالہلاک، اگر مال اس مودع کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں یہ ضامن نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس میں ضامن قرار دے دیا تو اس صورت میں عزیز طلبہ پھر کل کوئی شخص اپنے پاس کسی کی امانت نہیں رکھے گا، امانت رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کہے کہ خامخواہ سے مجھ پر تامان لازم آئے گا۔ تو اس لیے فرماتے فلا یضمن بالہلاک، اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ امانت ہے، اور اگر مودع کے ہاتھ میں یہ ہلاک ہو جائے تو فلا یضمن بالہلاک، ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر ضمان لازم نہیں آئے گا۔ وَلِلْمُودَعِ أَنْ يَحْفِظَهَا بِنَفْسِهِ وَبِعِيَالِهِ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مودع کے کچھ اختیارات ذکر فرما رہے ہیں کہ مودع نے جب حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو اب اس کے پاس اختیار ہے، چاہے اس مال کی خود حفاظت کرے، وہ بعیال ہی اپنے اہل و عیال سے اس کی حفاظت کروائے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص کسی چیز کی حفاظت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کرتا رہے، کبھی ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ اپنے اہل و عیال سے بھی اس کی حفاظت کروائے۔ ظاہر ہے وہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو یا ہر وقت اپنے ہاتھ میں تو نہیں پکڑ سکتا، اس لیے فرماتے کہ اس صورت میں وہ اس مال کی حفاظت خود بھی کر سکتا ہے اور اپنے اہل و عیال سے بھی کروا سکتا ہے۔ یہاں پر عزیز طلبہ یہ بات قابل غور ہے کہ عیال سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے عیال سے مراد من یسکن معه حقیقتا او حکما لا من یمونہ، عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہوں، یعنی جو اس کے ساتھ رہتے ہوں، اور نہ کہ وہ لوگ جن کا خرچہ وغیرہ یہ برداشت کرتا ہے، وہ نہیں، جو اس کے ساتھ اسی کمرے میں رہتے ہوں اور اس گھر میں رہتے ہوں تو وہ اس کے اہل و عیال ہیں، بس اس میں اس کی بیوی داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کی جو اگر دو زوجہ ہے
تو دوسری زوجہ بھی اس حفاظت میں داخل ہو جائے گی، لیکن وہ مزدور جو دن میں آ کر اس کے گھر میں کام کاج کر کے چلا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے ساتھ گھر میں رہتا نہیں۔ تو اس لیے اسی طرح اس کے وہ بچے وغیرہ جو اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ تو عیال سے مراد من یسکن معہ حقیقتاً حکماً، جو اس کے ساتھ رہتے ہو حقیقتاً یا حکماً۔ حقیقتاً جیسے بیوی ہے 24 گھنٹے اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور حکماً کا مطلب یہی ہوگا کہ جو اس کے بیٹے وغیرہ ہے وہ بھی اس کے گھر میں تو رہتے لیکن اس کے ساتھ حقیقتاً نہیں رہتے، تو ایسے لوگوں سے یہ اس کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ وللمودع مودع کو اختیار ان یحفظہ کہ اس مال ودیعت کی حفاظت کرے بنفس بذات خود بھی اور بعیال ہی اور اپنے اہل و عیال کے ذریعے بھی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک نئی کتاب کتاب الودیعہ شروع کی، اس میں ہم نے تعریف اور ودیعت کا شرعی حکم پڑھا۔ تو کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے ودیعت کی تعریف اور ودیعت کا شرعی حکم انشاءاللہ سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔